السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 40، سورہ بقرہ حصہ نمبر 40، آیت نمبر 23 اور 24، آیت نمبر 23 اور 24۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 3، مفسرین کے اقوال۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو ہم نے تعارف قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے ضمن میں ہم قرآن کے شان نزول کو کل بیان کیا تھا حصہ نمبر 39 میں۔ یہاں پر آ کر ہماری بات ختم ہوئی تھی، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا یہ قرآن سائنس کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ دونوں موضوع بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی اور موضوع ہے جس کے تعلق سے آج ہم جانیں گے۔ اور اس سے پہلے کے حصے میں ہم نے تعارف قرآن کے انٹروڈکشن کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ پڑھا کہ قرآن میں جو صورتیں کبھی مکی کبھی مدنی آئی تو اس کی حکمت کیا تھی کہ وہ جوڑے کی شکل میں تھی، جو ایک مقصد کو تکمیل کرتے تھے، ایک مضمون کو مکمل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مرکزی مضمون کو مکمل کرنے کے لیے قرآن میں صورتوں کی گروپ بھی ہے، قرآن صورتوں کی انجمن بھی ہے۔ اس کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا، جس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ قرآن کے ایک ایک آیت تو اللہ کی حکمت کا نمونہ ہے، لیکن جب دو آیتوں کے درمیان ربط ہوتا ہے تو دو اللہ کی حکمتوں کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اس میں اور زیادہ اس کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور زیادہ نکھار آ جاتا ہے، اور مضمون اور خوبصورت بن جاتا ہے، مضمون کی شائستگی بڑھ جاتی ہے، مضمون کی چاشنی کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح تو ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم کو تعارف قرآن کے انٹروڈکشن کے ضمن میں ہمارا آج کا یہ 40واں ایپیسوڈ ہے، 40واں حصہ ہے، جس میں ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ہم اپنے موضوع کے تعلق سے جو قرآنی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کریں گے۔ اسی لیے آج کے ہمارے موضوع کے تعلق سے آیت ہے سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، کہ کیا یہ اللہ کا کلام مبارک، یہ اللہ کا محبوب کلام، یہ اللہ کا مبارک کلام کا کون سا موضوع رکھتا ہے۔ کہ قرآن تو جان لو کہ قرآن نہ ہی سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی تاریخ کی، بلکہ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ جان لو قرآن نہ ہی سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتاب، بلکہ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ لیکن موضوع انسان کی بے ضابطگی، یعنی کہ انسان کا علم الحیات نہیں ہے، کہ انسان کی بشریات نہیں ہے، کہ انسان کی باڈی کے پارٹس کے تعلق سے بات کرے سائنس کی طرح، کہ انسان کے جغرافیائی حالات کے تعلق سے بات کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت۔ قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت۔ قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہدایت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے جب ہم نے مفسرین کے اقوال پڑھے تھے تو وہاں ہدایت کے ہم نے کچھ معنی بتائے تھے۔ یہاں مزید اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے، کہ قرآن مجید میں تو ذرا نوٹ کر لے کہ سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر سورۃ البقرہ کے وسط میں ھدی للناس
ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ پھر سورہ آل عمران میں وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور رہنمائی ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پارے نمبر 11 سورت نمبر 10 سورہ یونس میں فرمایا کہ ہدی و رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت آ گئی۔ اور اسی طرح پارے نمبر 21 سورت نمبر 31 سورہ لقمان میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت و رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اسی طرح پارے نمبر 19 سورت نمبر 27 سورہ نمل میں آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر پارے نمبر 26 سورت نمبر 48 سورہ فتح میں آیت نمبر 28 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر۔ ہدن نکیرہ ہے، ہدن یہ لفظ نکیرہ ہے، اور الہدا معرفہ ہو گیا، یعنی کہ ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ الہدا معرفہ ہو گیا یعنی کہ ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح پارے نمبر 27 میں سورہ نجم میں فرمایا کہ کہو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ پارے نمبر 29 سورہ نمبر 72 سورہ جن میں فرمایا کہ جب ہم نے ہدایت قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لے آئے، جب ہم نے ہدایت قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لے آئے۔ پارے نمبر 15 سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو ایمان لانے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی چیز نے روکا ہے۔ یہی الفاظ سورہ کہف میں بھی ہے۔ آیتوں قرآن کا موضوع تو قرآن کا موضوع ہدایت ہے، تو قرآن کا موضوع ہدایت ہے، قرآن کا موضوع ہے ہدایت۔ اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں، یعنی کہ علم انسانی دو حصوں میں تقسیم ہے، منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے جسمانی دنیا کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور حواس کہتے ہیں دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کی طاقت کو۔ ایک حصہ ہے مادی حقائق کا علم، مادی علم، حقائق کا علم۔ حواس کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کر اور اپنے دماغ میں بھر کر محفوظ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے، پھر اس پر بھی عمل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کر لیتا ہے اور اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا علم آگے کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند سو سالوں پہلے بھی انسان وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اس مادی علم سے وحی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اس مادی علم سے وحی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مادی علم کا تعلق ہے علم اسما سے، یعنی کسی مادے سے بننے والے کام ہے، تو اس مادی علم سے وحی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اس مادی علم کا تعلق ہے علم اسما سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت یعنی کہ ان کے اندر امانت کر دی گئی تھی، سپردگی کر دیے گئے تھے۔ بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے شروع میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے،
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، اور اس کے آخر میں حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب زمین پر جاؤ، وہاں کا انسانیت کا کام سنبھالو۔ تو فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ علم ہدایت ہے تو علم اسماء اور علم ہدایت یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہے۔ جان لو کہ علم اسماء اور علم ہدایت یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پہلو میں ہم علم اسماء کے تعلق سے پڑھیں گے۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہوتا ہے۔ اس موضوع میں آگے بڑھائیں گے۔ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو زمین میں دباتے ہیں اور پھر وہاں پانی پڑتا ہے اور زمین میں رویدگی یعنی کہ نباتات کا نمو ہونا اگنا ہوتا ہے۔ تو جو گٹھلی پھٹے گی اس میں 2 پتے نکلیں گے اور پتے بڑھیں گے، پتوں کی تعداد بھی بڑھے گی، درخت بڑا ہوگا یعنی کہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگے، لیکن درخت موجود تھا آم کی گٹھلی میں بالقوہ۔ پورا درخت آم کی گٹھلی کے اندر موجود تھا بالفعل۔ وہ آم کا درخت کچھ سالوں میں وجود میں آیا، بالکل اسی طرح بین ہی یہی معاملہ ہے کہ مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت جمع سپرد کر دیا گیا، امانت کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور یہ علم کا تعلق آسمانی ہدایت سے نہیں ہے، وہی وغیرہ سے نہیں ہے۔ اب یہ تو خود ایک پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ اس علم میں اور کتنی ترقی ہوگی، کتنی اشاعت ہوگی۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صحیح تعبیر کی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یعنی کہ ٹوٹا ہوا تارا پورا چاند نہ بن جائے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم رکھنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن انسان بڑھتے بڑھتے اور آگے بڑھ گیا اور ٹیکنالوجی کے لائن میں بہت ہی آگے بڑھ گیا۔ اس انسانی علم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وحی اور علم ہدایت نہ ہو تو یہ انسانی علم بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانی علم شیطانی قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ علم ہدایت در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی بات سمجھ لی جائے کہ اس علم الہدایت میں جو ارتقا ہوا ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان میں بھی تو ہدایت تو تھی کہ خود اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور اس سورہ مائدہ کی 7ویں رکوع میں اللہ نے انجیل کے بارے میں فرمایا کہ انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور بھی تھا، لیکن یہ ہدایت اور نور بھی درجہ درجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر اور الہدا بن گیا ہے۔ یعنی کہ اب یہ ہدن نہیں ہے بلکہ الہدا یعنی کہ کامل ہدایت بن گیا ہے، ہدایت تامہ بن گیا ہے۔ لیکن جان لو کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو سن لو کہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس بچے کی ذہنی سطح کو دھیان میں رکھتے ہوئے تعلیم دینا ہوگا۔ پھر چاہے ہم اس بچے کے لیے PhD کے استاد کو رکھ دیں، اس بچے کی تعلیم کے لیے، اور اس بچے کی ذہنی سطح اس کی عمر پرائمری کی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی ذہنی استطاعت طاقت اتنی کم ہے کہ اس کی مناسبت سے اس بچے کو تعلیم دی جائیں گی۔
رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ بچہ اپنی پوری عقل کے شعور کی پوری شدت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا، یعنی کہ بالغ ہو جائے گا، بالغیت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے اعلیٰ درجے کا علم پڑھایا جائے گا۔ پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، تاریخ پڑھ رہا تھا، لیکن اب اسے تاریخی فلسفہ پڑھایا جائے گا۔ اسی طرح تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ نے تورات میں صرف احکام رکھے، تورات میں اللہ نے احکام رکھے، حکمت رکھی ہی نہیں ہے۔ تورات میں اللہ نے احکام رکھے ہیں، حکمت رکھی ہی نہیں ہے۔ تورات میں حکمت ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس انجیل اس طرح انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ اسی طرح انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ سمجھ لو کہ تورات اور انجیل دونوں مل کر ایک بات ختم کرتے ہیں۔ جیسے کسی بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے، چاہے وہ بچہ صرف 6 سال کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے پھر بھی احکام تو بتا ہی دیے جائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو احکام دیے گئے، بچے کو ابھی حکمت نہیں دی گئی، کیونکہ بچے کی عمر کم ہے، اس لیے اس کم عمر کے بچے کے لیے حکمت کا تحمل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ عہد طفولیت یعنی کہ نوع انسانی کا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارکلیت آئے گے تو تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، ابھی اور وقت چاہیے انسان کی ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو جان لو کہ الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔ اور فارکلیت کی معنی بھی سمجھ لیجئے کہ فارکلیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جو کہ انجیل میں آیا ہے، جس کا عربی ترجمہ احمد آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ جو کام ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنسی مظاہر کی طرف اشارے موجود ہے، چونکہ قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ ایک اور بات پڑھتے ہیں کہ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنسی مظاہر کی طرف اشارے موجود ہے، چونکہ قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کو لوگوں کو نفع دینے والی چیز کے لیے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ یعنی کہ یہ سب نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، اللہ کی حکمت کی، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہے۔ مظہر، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنسی مظاہر کی طرف اشارے موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ تو مظہر کے معنی ہے بیان کرنے والے کے، شاہد، گواہ، مخبر، خبر رسا۔ مظاہر کی جمع ہے مظہر، مظاہر کی جمع ہے مظہر۔
بعض حقائق وہ ہے جن کا تعلق فلکیات سے ہے، کل فی فلکی یسبحون، کل فی فلکی یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ سمجھتا تھا، یہ بات سمجھ لو کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب وہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے۔ پھر انسان علم میں ترقی کرتا گیا تو اسے سمجھ میں آیا کہ وہ غلط تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ انسان کہنے لگا کہ نہیں سورج ساکن ہے اور زمین حرکت کرتی ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن پھر آگے بڑھا اور قرآن سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر شے حرکت کرتی ہے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے جس میں سورج حرکت کر رہا ہے، اپنے پورے کنبے کو لے کر۔ پورا نظام شمسی سورج کا کنبہ ہے اور اس پورے کنبے کو لے کر سورج بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کل فی فلکی یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر شے حرکت میں ہے۔ اب جسمانی مظاہر، جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ مظہر کے معنی ہے شاہد، گواہ، اور قرآن جو جسمانی مظاہر بتاتا ہے جس کے تعلق سے آج میڈیکل سائنس بہت حیران ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ اس دور میں جب مائکروسکوپ نہیں تھا، ایسے آلات نہیں تھے، لیکن قرآن نے کتنی گہرائی والی بات بتا دیا جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جو جسمانی مظاہر ہے جن کی طرف قرآن مجید رجوع کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، اور قرآن کے ذریعے ہی یہ حقیقتیں بہت واضح ہو گئی ہے۔ دھیان رکھو کہ قرآن کا اصل موضوع ہے انسانی ہدایت۔ یہ میڈیکل سائنس، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے ذریعے ہی حقیقتیں بہت واضح ہو گئی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ تھی، انسانوں کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ کی حد اتنی نہیں تھی کہ وہ حقائق تک پہنچی نہ ہو۔ آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے انسان کا ہر شعبہ مطالعے میں بڑھتا جائے گا اور اس سے جسمانی مظاہر، نظام شمسی اور نظام فلکیات کا علم بڑھتا جائے گا، اور انسان پر مزید حقائق منکشف ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی اور کل کا کل برحق ہے۔ پارے نمبر 25، سورت نمبر 41، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات پوری نکھر کر مبرہن یعنی کہ دلیل سے ثابت ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی اور ہو کر واضح ہو جائیں گی کہ قرآن حق ہے، کہ قرآن حق ہے، کہ قرآن حق ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی جسمانی مظاہر کی طرف سائنس نے رجوع کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم کو ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو سمجھ نہ پائے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے 7 آسمان ہے، لیکن انسان کی رسائی آج تک ان 7 آسمان تک نہیں ہو پائی، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جان پایا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان ان 7 آسمان کی حقائق تک بھی رسائی کر جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد ایک بار پھر یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ قرآن کا موضوع نہ ہی سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی، نہ علم فلکیات، نہ ہی نظام شمسی، بلکہ قرآن کا اصل موضوع ہے ہدایت انسانی، اور اس ہدایت کے لیے جس قدر انسان کو ضرورت ہے علم کی کہ جو جسمانی مظاہر ہے، جو جسمانی مظاہر ہے ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، جس قدر ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی، وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔
تو انشاءاللہ تعالی آگے ہمارا موضوع رہے گا حصہ نمبر 41 میں فہم قرآن. تو انشاءاللہ اس میں ہم اس موضوع کے تعلق سے بات کریں گے. ابھی بات اگلے موضوع میں جاری رہیں گی. تو آج کا موضوع بہت ہی پیارا تھا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یہ بات پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ آخر یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے. جیسے ہم گھومنے نکلتے ہیں تو آج ہم کو معلوم ہے کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں ندی بھی ہوں گی، خوبصورت وادیاں ہوں گی. یہ ہمارا موضوع ہے، آج کا موضوع ہے گھومنا. پر قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے موضوع کو جاننا ہے، قرآن کی ایک ایک بات کو ناظرین جاننا ہے، سامعین جاننا ہے. تب ہی تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت تڑپ پر دیتا ہے، جد و جہد پر دیتا ہے، کاوش پر دیتا ہے. اپنے آپ سب کچھ نہیں ملتا. دنیا دنیا اسباب کی جگہ ہے. تو یہاں ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے، دنیا بھی بنانی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عافیتیں دے دے، دنیا اور آخرت کے حسنات ہمیں عطا فرما دے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، مانگنے سے رہے گا اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.